محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں دین اسلام ہی ہے۔ اب دین کس چیز کا نام ہے؟ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، پیار کا نام ہے، وفاداری کا نام ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دین تو وفاداری کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے، تو اب صحابہ کرام نے پوچھا والی من، آقا کس کے ساتھ وفا کرنی ہے تو ہم دیندار بنیں گے؟ تو اب نبی کریم علیہ السلام نے گن کر 5 چیزوں کا نام ارشاد فرمایا۔ فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، فرمایا کہ اللہ سے بھی وفا کرنی ہے، اللہ کی کتاب سے بھی وفا کرنی ہے، اللہ کے رسول سے بھی وفا کرنی ہے، اور جو آئمہ ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، ان سے بھی وفا کرنی ہے، وعامتہم، اور جو عامت المسلمین ہیں، ہر مسلمان کا بھی بھلا سوچنا ہے، خیر خواہی کرنی ہے، وفا کرنی ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ میں تمام اخلاقیات اور ادب و آداب کو چند جملوں کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، دیندار وہ ہے جو اللہ کا وفادار ہو، رسول اللہ کا وفادار ہو، قرآن کا وفادار ہو، اور اماموں کا اور عام مسلمان جو ہوتے ہیں ان کا وفادار اور خیر خواہ ہو۔ جس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہ دیندار ہے، جس کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی وہ دیندار نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں ہمیں اللہ سے بھی وفا کرنی ہے۔ اس پر علماء فرماتے ہیں اللہ کو ایک ماننا، اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، کسی کو اس کا شریک نہ ماننا، اسی کو اپنا مالک، خالق، پروردگار، رب ماننا۔ نبی کریم علیہ السلام سے وفا کا مطلب حضور علیہ السلام کو نبی ماننا، اور اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ شان والا سرکار کو ماننا، سرکار کو آخری نبی ماننا، سرکار جو کچھ لے کر آئے ہیں، جو کچھ نبی پاک نے فرما دیا، سب کچھ حق ماننا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہے حضور کے ساتھ وفا۔ قرآن کے ساتھ وفا کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا، جس طرح حضور آخری نبی ہیں، قرآن کو اللہ کی آخری کتاب ماننا، یہ ماننا کہ قرآن بے عیب ہے، یہ ماننا کہ قرآن کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی غلطی نہیں، قرآن ہر نقص، عیب اور غلطی سے پاک ہے،
اور قرآن کے اندر ہر چیز ماننا، یہ ہے قرآن سے وفا۔ پھر آگے سرکار نے فرمایا والی ائمۃ المسلمین، اور جو مسلمانوں کے امام ہیں ان سے بھی وفا کرنی ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو مذہبی جو ائمہ ہوتے ہیں، جو علماء ربانی ہوتے ہیں، ان کی بات کو فالو کرنا ہے، جو کچھ وہ تعلیمات دیں اس کو قبول کرنا ہے، اور جب تک وہ نبی کریم علیہ السلام کے دین کی تبلیغ فرماتے رہیں اور دین اسلام کی حقانیت پر پہرا دیتے رہیں، تب تک ان کی باتوں کو ماننا ہے۔ اسی طرح جو حکمران شریعت کا تابع ہو اور جو باتیں وہ شریعت کے مطابق لوگوں کو کہے، شریعت کے خلاف نہ ہوں، ان باتوں میں اپنے حاکم اور بادشاہ کی بات کو بھی ماننا ہے۔ یہ مطلب ہے ائمۃ المسلمین کے ساتھ وفا کرنے اور خیر خواہی کرنے کا۔ جو وہ اچھی بات کہیں اس کو تسلیم کر لیا جائے، اس پر عمل کر لیا جائے۔ یہ بعض اوقات حکومت کوئی ایسا قانون بنا دیتی ہے جو قرآن اور حدیث میں مذکور تو نہیں ہوتا، لیکن قرآن اور حدیث کے خلاف بھی نہیں ہوتا، ایسے قانون کو بھی مانا جائے گا۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ حالات کے تقاضے اور حالات کے پیش نظر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو ان باتوں کو مانا جائے گا، صرف ان چیزوں کو رد کیا جائے گا جو قرآن اور سنت کے خلاف ہوں، جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوں، یا قرآن اور سنت ان چیزوں میں خاموش ہوں، ان کی اس بات کو بھی تسلیم بولیے کیا جائے گا۔ توجہ ہے نا سب کی؟ 5ویں نمبر پر سرکار نے ارشاد فرمایا وَعَامَّتِهِمْ، یہ جو عام مسلمان ہوتے ہیں نا، میں ہو گیا، آپ ہو گیا، معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی برتیں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ عام لوگوں سے وفا کا ایک تقاضا اور مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کام آئے، اس کی مشکلات کو دور کرے، جتنی ہو سکے اس کی مدد کرے، اور ہر معاملے میں اس کا بھلا سوچے، اگلے کی بدخواہی نہ سوچے، خیر خواہی کرے، بدخواہی نہ کرے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ اکثر نبی کریم علیہ السلام کی ایک بات کو یاد کیا کرتے تھے۔ آئے نا اپنی قوم کا نمائندہ بن کر حضور کی خدمت میں، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحتیں فرمائیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو فرمایا، بیعت لی سرکار نے، تو فرماتے ہیں قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، تو ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اس چیز پر کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، اور ہر مسلمان کا بھلا سوچیں گے۔ اس چیز پر حضور کے ہاتھ پر انہوں نے کیا کی ہے؟ بیعت کی ہے۔ نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، اور ہر مسلمان کا کیا کریں گے؟ بھلا کریں گے، بھلا سوچیں گے۔ پھر اس صحابی کی عادت تھی کہ ہر معاملے میں یہ سوچنا کہ مجھے کوئی اگر کسر لگتی ہے لگ جائے، مجھے اگر کوئی گھاٹا آتا ہے تو ہو جائے، لیکن اگلے مسلمان کو میری طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچے، اگلے کا بھلا ہی ہو، میری طرف سے اگلے کا نقصان نہ ہو۔ ایک مرتبہ اونٹ انہوں نے کسی دوسرے شخص سے خریدا، تو
اس کی رقم طے پائی 200 درہم یا 400 درہم، تو دینے لگے تو فرماتے ہیں بات سنو، میں نے جانور تو خرید لیا ہے، لیکن اگر میں تمہیں 200 درہم کی بجائے 400 درہم دوں تو قبول کر لو گے؟ کہا بالکل قبول کر لوں گا۔ 400 درہم دیے، پھر دل کے اندر آیا اگلے کا بھلا سوچنا چاہیے نا، تو پھر پوچھا اگر میں تمہیں 400 کی بجائے 600 درہم دوں اس اونٹ کے بدلے میں جو تم سے میں خرید رہا ہوں تو کیا قبول کرو گے؟ اس نے کہا جی بالکل قبول کروں گا۔ 600 درہم دینے لگے تو پھر دل کے اندر آیا کہ مسلمان کا تو بھلا کرنا چاہیے، میں نے تو اپنے لجپال آقا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کیا تھا کہ ہر مسلمان کا بھلا کروں گا، تو بھلا کرنا چاہیے نا۔ تو کہنے لگے رک جاؤ، اگر میں تمہیں 600 درہم کی بجائے 800 درہم دے کر یہ اونٹ خریدوں تو قبول کرو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل قبول کروں گا۔ تو سرکار کے صحابی حضرت عبداللہ بن جریر بن عبداللہ نے 800 درہم ادا کر کے 200 درہم والا اونٹ ان سے خرید لیا۔ یعنی یہ جذبہ تھا ان کے اندر کہ دوسرے مسلمان کا کیا کرنا ہے، بولیے بھلا کرنا ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے ذرا سنتے جائیے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کام آئے تو اللہ تعالیٰ راضی کتنا ہوتا ہے، خوش کتنا ہوتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے صحیح بخاری شریف، بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 2442۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، ذرا محبت سے کہہ لو بھائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ کیا ہے بولو؟ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو وہ اپنے بھائی پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ یہ سچے مسلمان کی نشانیاں ہیں۔ مسلمان مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ فرمایا کہ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو کسی دوسرے کے ظلم کے آگے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، یعنی کہ مسلمان مسلمان پر نہ تو ظلم کرتا ہے اور نہ کسی مسلمان پر ظلم ہونے دیتا ہے۔ سمجھ آئی؟ نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہونے دیتا ہے۔ فرمایا لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو کسی دوسرے کے ظلم کے آگے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ آگے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر کسی مسلمان بھائی کی ایک حاجت پوری فرمائے گا، قیامت والا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جو یہاں کسی کے کام آتا ہے، کسی کی حاجت پوری کرتا ہے، تو فرمایا اللہ قیامت والے دن پھر اس بندے کی حاجت پوری فرمائے گا۔ اب بتاؤ قیامت والے دن کسی بھی مسلمان کی سب سے بڑی حاجت کیا ہوگی بھلا؟ جنت مل جائے، دوزخ سے پناہ مل جائے، یہی ہے نا؟
تو صاف مطلب یہ نکلا کہ جو بندہ یہاں کسی کے کام آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا انعام عطا فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّن كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اونچی کہہ لو یار۔ فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں کسی کی مشکل دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کی مشکلات اس بندے کی دور فرما دے گا۔ تو اگر چاہتے ہو نا کہ قیامت والے دن ہماری حاجتیں پوری ہوں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور فرما دے، تو آج کسی مسلمان پر مشکل نہ ڈالنا بلکہ دوسرے مسلمان کی مشکلات اور تکالیف کو دور کر دو۔ حضور فرماتے ہیں جو یہاں بھلا کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس سے بھلا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ کہہ لو یا سبحان اللہ۔ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ گھاٹے کا سودا ہے یا منافع کا سودا ہے؟ بولیں منافع کا سودا ہے نا، تو پھر کہتے رہا کرنا، بولیے سبحان اللہ۔ اب سنیں، فرمایا من ستر مسلمن، جو بندہ کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا، کیا کرے گا؟ عیب چھپائے گا، تو کیا ہوگا؟ فرمایا سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن اس بندے کے عیب چھپا دے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، یعنی وہ جو عرش والا خدا ہے وہ اس بندے پر مہربان ہوگا جو آج دوسرے بندے پر مہربانی کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو کسی مسلمان کا، بولو یار، عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ اللہ کتنا مہربان ہے بھائی۔ ایک ہے بندہ بندے کے عیب چھپائے، یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن اللہ خود بندے کے عیب کو چھپائے ہیں، اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ تو کسی کا عیب اگر مل جائے نا تو اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹتے، اعلان نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، کوئی ایک بات بتاؤں آگے نہ بتانا، یہ جو فلانا ہے نا یہ چوری کرتا ہے، اچھا جی، یہ جو فلانا ہے نا یہ وہ پانی چوری کر لیتا ہے، پانی توڑ لیتا ہے، پانی کی باری ہوتی کسی کے یہ توڑ لیتا ہے، وہ جو فلانا ہے نا اس کی گھر والی رس کے چلی گئی، یہ فلاں باتیں جو ایک دوسرے سے کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ باتیں کرنا کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے، ایسی بات جو اس کو پتہ چلے تو وہ ناراض ہوگا، ایسی بات غیبت کہلاتی ہے۔ غیبت کرنا، مسلمان کی عیب جوئی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمایا۔ تو فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ اب اس پر ایک بڑی پیاری حدیث ہے، بخاری شریف ہی کی حدیث ہے، وہ سن لیں۔ یہ جو آپ کو سنائی ہے یہ 2442 حدیث ہے، اس سے اوپر والی حدیث 2441ویں حدیث جو ہے یہ سنیے۔ اس میں ہے کہ ایک شخص ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک بندے سے سرگوشی فرمائے گا، کیا تم نے حضور سے سنا ہے؟ اگر سنا ہے تو پھر میرے سامنے بیان کر دو۔
کہ حضور نے کیا فرمایا تھا. سرگوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک آدمی سے. اگر آپ نے حضور سے سنا ہے تو میرے سامنے بیان کر دیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا تھا, اب میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. سرگوشی سمجھتے ہیں؟ سرگوشی کہتے ہیں کسی کے کان میں کوئی بات کرنا, رازداری کے ساتھ کوئی بات کرنا کہ کسی تیسرے کو پتہ, اس کو کیا کہتے ہیں؟ سرگوشی. تو قیامت والا دن آئے گا. حضور فرماتے ہیں, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یدنی المؤمن فیدع علیہ کنفہ ویسترہ. کہہ لو بھائی. فرمایا قیامت والا دن آئے گا نا تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کے اوپر چادر ڈال دے گا. کیا کرے گا؟ چادر ڈال کر بندے کے اوپر پردے کے اندر کر کے اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا. اللہ فرمائے گا بندے بتا, یہ جو تیری کاپی ہے, تیرے اعمال کا رجسٹر ہے, اس میں یہ جو گناہ لکھا ہوا ہے کیا تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ پردے کے اندر اللہ پوچھے گا بندے بتا یہ جو تیرے اعمال نامے میں گناہ لکھا ہے کیا تو نے یہ گناہ بولو کیا تھا؟ تو حضور فرماتے ہیں فَيَقُولُ نَعَمْ اَيْ رَبِّ. تو بندہ کہے گا ہاں جی یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا تھا. اللہ پھر فرمائے گا بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ ہاں یا اللہ کیا تھا. پھر ایک گناہ پر انگلی, پھر ایک گناہ کی طرف اشارہ ہوگا بندے بتا تو نے یہ بھی گناہ کیا تھا؟ یا اللہ کیا تھا. بندہ اپنے ایک ایک گناہ کا اقرار کرتا جائے گا. یہ بخاری شریف سے سنا رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا كَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ, یہاں تک کہ بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے گا, مان لے گا. وَأَرَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ, اور اپنے دل کے اندر بندہ سوچے گا بس آج مارا گیا, آج تو میں ہلاک ہو گیا, میں تو بس گیا جہنم میں. اللہ تعالیٰ خود مجھ سے پوچھ گچھ کر رہا ہے. ایک ہے فرشتوں کا حساب لینا, اس بندے سے اللہ خود پوچھ گچھ کر رہا ہے پردہ ڈال کے بندے یہ کیا تھا یا اللہ کیا, یہ کیا. اب بندہ سوچے گا ہائے میں تو مارا گیا, اللہ تو مجھے جہنم میں پھینکے گا. اب پھر کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے تو یہ سارے گناہ دنیا کے اندر کرتا رہا, میں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر تیرے سارے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہا, تو آج قیامت والے دن بھی میں اللہ تیرے گناہوں پر پردہ ڈال کر تجھے جنت عطا فرما رہا ہوں. میں تجھے جنت عطا فرما رہا ہوں. یہ دیکھیں بندہ بندے پر مہربانی کرے تو اللہ اس طرح سے مہربانیاں فرماتا ہے. اور جے میں ویکھا عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے, جی میں ویکھا تیرے فضلہ والے پھر بلے بلے بلے. ذرا محبت سے کہہ لو بھائی, تھوڑا آپ کا
بھی زور لگے نا، روزے سے زور لگاؤ گے، اللہ کا ذکر کرو گے، وہ بھی رمضان میں، وہ بھی جمعہ کی گھڑیوں میں، اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوگا۔ توجہ ہے؟ تو فرمایا جو بندہ دنیا میں مسلمان کا عیب چھپائے گا، اللہ قیامت والے دن اس کے، بولیے صحیح، اچھا یہ تو بات ہے اس کی کہ عیب دیکھے اور پردہ ڈالے، اللہ اس کے عیبوں پر پردے ڈال دیتا ہے۔ عیب دیکھے اور پردہ ڈالے تو اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ جس نے عیب دیکھا ہی نہ ہو، سنا ہی نہ ہو، کوئی ثبوت میں نہ ہو، خواہ مخواہ کہہ دے کہ یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، اس کا قیامت والے دن کیا بنے گا؟ کیونکہ بندہ بندے کا گناہ دیکھ کے چپ ہو جائے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جا جا، تجھے جنت عطا فرما دی، تو نے میرے بندے کے گناہ کو دیکھا پھر بھی چپ رہا، میں تیرے گناہ پر چپ رہ کر تجھے بخش رہا ہوں۔ تو بندہ بندے کے ساتھ اچھا رویہ کرے، اللہ اتنا راضی ہوتا ہے۔ تو عیب بھی نہ ہو، بندہ خواہ مخواہ کسی کے بارے میں ٹوں ٹوں کرتا پھرے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو بھی تو حساب دینا ہے نا، سمجھ آئی نا؟ تو لہذا یہ کوشش کرو بندوں کے کام آؤ، بھلا سوچو، کسی کا برا، کسی کا عیب دیکھ بھی لانا تو اس کو چھپاؤ یا پردہ ڈالو، سمجھ آئی؟ ہمارے معاشرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ جس طرح سے لوگ رویہ اپناتے ہوں گے، اس کا حساب اس طرح سے لگا لیں کہ آج کل لوگ جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا، اس کے بارے میں بھی بات کرنے سے نہیں ٹلتے۔ حالانکہ یہاں تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ عیب دیکھ کر چپ ہو جاؤ، اور عیب ہو بھی نہ، اور خواہ مخواہ بازاروں میں اعلان کرنا، یہ آپ دیکھو وہ بھی اس کے بارے میں جس کو آپ مسجد میں آ کر تو کہتے ہو پیچھے امام کے، بولیے اب آپ کہیں گے لو جی ہوں آپ دا کام شروع کر لیا، ابھی کروں گا تاکہ آپ کی اصلاح ہو سکے۔ مجھے ہماری مسجد کے ایک نمازی نے 2-3 مرتبہ کہا کہ مجھے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ قاری صاحب روزے نہیں رکھتے، میرے بارے میں پتہ نہیں کسی جھوٹے کذاب نے یہ بات خواہ مخواہ بنا دی ہے کہ میں روزے نہیں رکھ رہا۔ بھائی یہ تو بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے نا، روزے رکھ رہا کہ نہیں رکھ رہا۔ نمبر 1، اگر ایسی بات ہوتی بھی تو اگلے پر تو لازم تھا کہ پردہ ڈالتا، لیکن الحمدللہ فقیر سارے روزے رکھتا ہے، الحمدللہ میں ہمیشہ روزے رکھ رہا ہوں، الحمدللہ جب سے بالغ ہوا ہوں روزے رکھتا ہوں، اور الحمدللہ سارے روزے رکھتا ہوں، الحمدللہ طبیعت خراب ہو پھر بھی روزے رکھتا ہوں۔ سفر میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ روزے نہ رکھو، لیکن میں نے پچھلے سال موٹر سائیکل پر، کرونا کی وجہ سے ٹریفک بند تھی، تو میں نے موٹر سائیکل پر بہاول نگر جانا تھا، میں روزہ رکھ کر اسی دن بہاول نگر گیا بھی آیا بھی، لیکن میں نے روزہ نہیں چھوڑا، حالانکہ اللہ نے اجازت دی تھی کہ روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ لیکن یار بس اللہ کا واسطہ پیش کروں گا، میں ہوں کوئی ہے، کسی مسلمان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر کے دل نہ دکھایا کرو، وہ بھی اس کے بارے میں یار جو روزے رکھ رہا ہو اور لوگوں کو اٹھا بھی رہا، روزے دارو اتنا ٹائم باقی ہے، خواہ مخواہ یار دلیل ہو تو بندہ بات کرتا سونا لگتا ہے۔ بہرحال جس نے بھی کیا غلط کیا، میں کیونکہ بات بازار میں چل پڑی ہے اور اڑ رہی ہے، اس لیے اس کی مذمت کرنا میرا رائٹ بنتا تھا۔ توجہ ہے؟ الحمدللہ میں سارے روزے رکھ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اور فطرانے کا بھی بتاتا ہوں، پہلے یہ والا فطرانہ سیدھا کر لوں میں، ٹھیک ہے بھائی؟ تو مسلمان کا عیب چھپانا ہے بھائی،
سمجھ آ گئی نا؟ حضور نے فرمایا جو بندہ یہاں پر کسی کا عیب چھپائے گا اللہ قیامت والے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ کام آؤ یار ایک دوسرے کے، رکاوٹیں نہ ڈالو، کسی کو بدنام نہ کرو، کام آؤ۔ بندہ بندے کے کام آئے تو وہ بگڑی بنتی ہے جو نمازوں سے بھی نہیں بن سکتی۔ یقین کریں بعض اوقات عبادت سے وہ کام نہیں بنتا، جو بندہ بندے کے کام آ جائے تو بن جاتا ہے یار۔ وہ کیسے؟ سنو، قیامت والے دن ایک بندے کا اعمال نامہ اللہ کھولے گا۔ اللہ فرمائے گا بندے تو جنت کے قریب پہنچ گیا لیکن صرف ایک نیکی کم ہے، جا کہیں سے ایک نیکی لے آ اور جنت میں چلا جا، ایک نیکی لے کے آ جا۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ ایک نیکی کون سی مشکل ہے، میرا باپ ہے، میری ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، دوست احباب ہیں، یا اللہ ابھی نیکی لے کر آیا۔ یہ نہیں خیال رہے گا کہ قیامت کا دن ہے کون دے گا۔ ماں کے پاس جائے گا نہیں ملے گی، باپ کے پاس، بیوی کے پاس، بچوں کے پاس، بھائیوں کے پاس، بہنوں کے پاس، سب کی جا کے منت کرے گا، ترلے کرے گا، اللہ دا واسطہ ایک نیکی دے دو، کوئی نہ دے گا۔ اب وہ بندہ اس طرح سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا بہت پریشان۔ ایک بندہ اوپر سے آئے گا، وہ اس کو دیکھے گا نا تو رک جائے گا، وہ کہے گا یار قیامت والا دن ہے، پریشان تو سارے ہی ہیں لیکن تو کچھ الگ ہے، تو وکھرا ہے، تو کوئی زیادہ ہی پریشان ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ کہے گا یار جنت کی سیٹ ایک نیکی سے رہتی ہے، تو میں سوچ رہا ہوں وہ موقع ضائع ہو گیا، وہ موقع ضائع ہو گیا، اور آج کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، ایک بندہ الیکشن لوز کرتا ہے، 50,000 ووٹ سے ہار جاتا ہے، اور ایک بندہ الیکشن ہارتا ہے صرف ایک ووٹ سے، دکھ کس کو زیادہ ہوگا؟ ایک والے کو نا۔ اس کی منت کر لیتا، ادھر چلا جاتا، اس کا ترلا کر لیتا، تو یہ بندہ بھی تو ایک ووٹ سے سیٹ جنت کی چھوڑ رہا ہے نا، بہت پریشان۔ تو آنے والا آئے گا، وہ اپنا اعمال نامہ دیکھے گا، گناہ 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 گناہ، پوری کاپی اس کے گناہوں سے بھری پڑی ہوگی، صرف ایک جگہ پر ایک نیکی لکھی ہوگی، باقی سارے بولو۔ وہ بندہ سوچے گا جس کی ایک نیکی کم ہے وہ تو جہنم میں جا رہا ہے، تو جس کی ہے ہی ایک وہ کیسے جنت جا سکتا ہے؟ تو جہنم میں جائے گا، چلو اس کو تو بچا لینا، اس کو تو بچا لینا۔ وہ بندہ کہے گا یار میرے پاس ایک ہے، میں تو رکھ بھی لوں تو بگڑی نہیں بن سکتی، تو بخشا جانا، لے نیکی اور جا۔ وہ بندہ نیکی لے کر چھلانگے مارتا اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، یا اللہ نیکی مل گئی ہے، اللہ کو پتہ سب کچھ ہے۔ اللہ فرمائے گا دی کس نے؟ اس نے، لے کے آنا، چل تجھے اللہ نے بلایا۔ اللہ فرمائے گا تو نے نیکی دی ہے؟ یا اللہ دی ہے۔ کیوں دی؟ تجھے ضرورت نہیں؟ یا اللہ ضرورت تو ہے پر میرے پاس تھی ہی ایک، اگر رکھ بھی لیتا تو کیا کر لیتا، میں نے سوچا میرا بھائی ہے، مسلمان ہے، اس کی ایک کم ہو رہی ہے، اس کو دے دوں، چلو اس کا کام بن جائے، یہ تو بخشا جائے نا، دونوں کے آگ میں جانے سے ایک کا بچ جانا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا او میرے بندے تو بندہ ہو کر بندے پر مہربانی کرے، میں رب ہو کر نہ کروں، چل اس کا بازو پکڑ، تو بھی جنت میں چلا جائے، اس کو بھی جنت میں لے جا۔ یہ دیکھو بندہ بندے کے کام آئے، اللہ تعالیٰ اس طرح سے انعام عطا فرماتا ہے۔ لہذا یہی کوشش کرو یار، کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو برا نہ کرو، سمجھ آئے؟ برا نہ کرو، کم از کم یہ تو اپنا لو نا۔ اول تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ بھلا کریں، دوسرا نمبر یہ بھلا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ کسی کا ہم برا بولو صحیح۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ فطرانے کے حوالے سے سن لیجئے، ہمارے مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمان، ان کا جو فتویٰ ہے
وہ آٹے کے حساب سے فی آدمی 170 روپے ہے۔ مفتی صاحب کا فتویٰ ہے اس پر۔ پاکستان بھر میں، یعنی پاکستان کے کسی بھی علاقے میں، کہیں پر سستی ہوتی ہے کہیں پر مہنگی ہوتی ہے، تو انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ گندم کے حساب سے پاکستان بھر میں فی کس صدقہ فطر کتنا ہے؟ 170 روپے۔ اور یہ جو ہے نا فطرانہ، اس کا نصاب صرف گندم اور آٹا نہیں ہے، اس کا نصاب جو بھی ہے، اس کا نصاب کشمش بھی ہے، اس کا نصاب کھجور بھی ہے۔ کھجور کے حساب سے ریٹ زیادہ بنے گا، جو کے حساب سے بھی زیادہ بنے گا، اور کشمش کے حساب سے سب سے زیادہ بنے گا تقریباً 2200 روپے۔ یہ دیکھیں نا، اللہ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو اور امیر بنایا، کسی کو اور امیر بنایا، کسی کو اور زیادہ امیر بنایا۔ اب ہر بندہ اپنی حیثیت خود دیکھ لے، اللہ نے مجھے کتنا نوازا ہے، سمجھ آ گئی نا؟ پھر اسی حساب سے فطرانہ دے۔ اگر بندہ معتدل ہے، درمیانہ ہے، غریب آدمی ہے، تو وہ گندم کے حساب سے دے۔ اگر تھوڑا تگڑا ہے، کھجور کے حساب سے دے، جو کے حساب سے دے۔ اگر اللہ نے بڑا کرم کیا ہے تو پھر وہ فی کس کس کے حساب سے دے؟ کشمش کے حساب سے، سمجھ آئی نا؟ یہ دیکھیں نا، ایک بندہ ہے، اس نے گھر بنوایا ہے، اب اس نے گھر میں فرنیچر کا کام کروانا ہے اور اس کے پاس پیسہ وافر ہے، کیا خیال ہے کس طرح کا فرنیچر لگوائے گا؟ گزارے ٹیپ یا درمیانہ یا سب سے اچھا؟ سب سے اچھا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی کنڈیشن میں رکھا ہے، وہ بہت اچھا فطرانہ دے کشمش کے حساب سے 2200 روپے، سمجھ آئی؟ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے پورا سورا رکھا ہے، وہ فطرانہ 170 روپے گندم کے حساب سے دے۔ تو یہ جو بھی، کھجور بھی، کشمش بھی اور گندم یعنی آٹا بھی، یہ 4 نصاب ہیں۔ ان میں سے جس تک آپ کی آسانی سے پہنچ ہے، اسی کے حساب سے آپ فطرانہ ادا کریں۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔